جب میں آگے بڑھا جا کر کے سلام کیا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضرت نے مجھ کو گلے سے لگایا. اور اپنے دائیں طرف بٹھا لیے. جب ہم لوگ ان کی مجلس میں جاتے تھے تو حضرت اپنی دائیں طرف بٹھاتے تھے اور کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو کہتے تھے کہ مفتی صاحب سے پوچھو. کہنے لگے کہ ہمارے بڑوں کا معمول رہا ہے کہ اپنے مریدین اور متوسلین میں جن کے بارے میں انہیں حسن ظن ہوتا ہے انہیں لے جا کر روضہ مبارک پر پیش کرتے. میں تم کو لے کے آیا ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. علماء کرام، میرے ساتھی، حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں. اللہ نے اس دنیا کا نظام کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ یہ دنیا بانجھ نہیں ہے. اللہ پوری کائنات کے رب ہیں اور اللہ پاک کی ربوبیت یہ ہے کہ انسانوں کی ہر ضرورت اللہ پاک پوری کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اس دنیا میں کون ہوگا؟ اللہ نے جب تک اپنے محبوب کو اس دنیا میں رکھنا چاہا رکھا، پھر اپنی جوار رحمت میں بلا لیا. لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی، ان کی تعلیم و تربیت اللہ پاک فرماتے رہیں گے. حضرت مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. میں زمانہ طالب علمی میں حضرت مولانا اسد مدنی نور اللہ مرقدہ سے بیعت ہوا تھا. اور جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو میں بہت الجھا ہوا تھا کہ اب میں کیا کروں. کسی کی طرف دل مائل نہیں ہوتا تھا. مختلف بزرگوں کی خدمت میں گیا رہا، لیکن طبیعت مائل نہیں ہوئی تو میں بیعت نہیں ہوا. میں بھی دعا کرتا رہا کہ اللہ پاک کوئی صاحب نسبت، کوئی صاحب دل عطا کر دے. حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب ہماری ضلع جمعیت علماء کے صدر ہیں. انہوں نے مجھے ایک تقریر سنائی موبائل میں. اس تقریر کو سننے کے بعد
میرا دل ایسا مائل ہوا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہے؟ تو مولانا عبدالقیوم صاحب نے بتایا کہ لاہور جھنگ کے رہنے والے ایک بزرگ ہیں، حافظ ذوالفقار صاحب نقشبندی۔ ہم لوگوں کے لیے وہاں جانا، کسی سے ملاقات کرنا، کچھ دن ان کے ساتھ گزارنا بہت مشکل۔ تو میں نے پوچھا کہ ملاقات کہاں ہوگی؟ انہوں نے کچھ نمبرات دیے، تو میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ نہیں ہو سکا۔ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، ان سے میں نے تذکرہ کیا، تو وہ بتانے لگے کہ ہر سال کئی مرتبہ عمرے پر تشریف لاتے ہیں، حج پر بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حرم میں کہاں ملاقات ہوگی اور ان کا حلیہ کیا ہے، جیسے کیسے پہچانیں گے کہ یہ کون؟ تو جو حلیہ بتایا، اس حلیے کے مطابق میں جب وہاں پہنچا تو مطاف میں ہر ایسے شخص کو جس کے متعلق یہ گمان ہوتا کہ یہ ہو سکتے، ایسا کرتا پہنتے ہیں، ایسا صافہ باندھتے ہیں، ایسا چہرہ ہے، ایک رومال کاندھے پر رکھتے ہیں، کئی لوگوں سے جب میں نے اس طرح حلیے میں دیکھا تو جا کر ملاقات کی، ان سے پوچھا آپ حافظ ذوالفقار صاحب ہیں؟ کہنے لگے نہیں، ہم ان سے بیعت ہیں۔ 10 لوگوں کو حرم میں اس طرح میں نے دیکھا، پوچھا، ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ وہ یہاں تھے، اب مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ ہم لوگ بھی مدینہ پہنچے۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد وہاں بھی نظریں تلاش کرتی رہی، اور جن کے متعلق گمان ہوتا ملاقات کر کے پوچھتا، لیکن وہ کوئی اور ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ میں زمانہ طالب علمی کے ہمارے ایک دوست ڈابیل سے ساتھ میں پڑھے تھے، 2 سال آگے تھے، اور عالی پور کے مدرسے میں استاذ تھے، جمشید پور کے رہنے والے جاوید جمشید پوری۔ اتفاق سے میری ان کی ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کہ یار جاوید، حافظ ذوالفقار صاحب پاکستان کے، ان سے ملاقات کرنی تھی۔ تو اس شخص نے برجستہ کہا، بولے اسماعیل، میں نے کل ہی دیکھا ان کو، اور میری بلڈنگ کے آگے سامنے سے گزرے، آگے کسی بلڈنگ میں ان کا قیام۔ میں نے کہا یار ایسے کیسے ملاقات ہوگی؟ بولے میں تلاش کرتا ہوں، میں ملاقات کرواؤں گا۔ مسجد نبوی میں ترکی حرم سے لگ کر کے پہلی 6 چھتریاں ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم عصر کے بعد یہاں آؤ۔ میں مغرب سے کچھ پہلے پہنچا، میں نے اس کو فون کیا، رابطہ ہوا، تو اس نے کھڑے ہو کر کے مجھ کو اشارہ کیا، میں اس کے پاس چلا گیا۔ تو اس نے کہا کہ اب تو جگہ نہیں ہے کہیں، یہیں بیٹھ جاؤ، حضرت ہیں یہاں پہ۔ میں نے کہاں ہے؟ بولے پیچھے جہاں دوسری اور تیسری چھتری ہے، بیچ والی اور کنارے والی، اس کے سامنے چھت والے حصے میں ستون کے پیچھے بیٹھے، دیکھو۔ تو میں کھڑا ہو کر کے مڑ کر کے
پیچھے دیکھا. اتفاق کی بات میں پلٹ کر کے مڑ کر کے دیکھا تو حضرت بھی مجھ کو ہی دیکھ رہے تھے. نظر ملی, میں دیکھتا رہا, پھر میں وہیں بیٹھ گیا. مغرب کی نماز ہوئی. مغرب کی نماز کے بعد ملنے والوں کا ایک تانتا تھا, تو میں ایسے سامنے کچھ دور کھڑے ہو کر کے ہاتھ باندھ کر کے صرف حضرت کو دیکھتا رہا. لوگ ملتے رہے, حضرت بیٹھے تھے, مصافحہ ہوتا رہا. جب وہ سلسلہ ہلکا ہوا تو میں آگے بڑھا. جب میں آگے بڑھا, جا کر کے سلام کیا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضرت نے مجھ کو گلے سے لگایا. اور اپنی دائیں طرف بٹھا لیے. لوگ ملتے رہے, جاتے رہے. ہم لوگوں نے عشاء کی نماز ساتھ میں پڑھی. عشاء کی نماز کے بعد قریب آدھا پون گھنٹہ وہاں رکے. پھر حضرت جانے لگے تو میں حضرت کے کھڑے ہونے سے پہلے میں کھڑا ہو گیا. پھر حضرت کھڑے ہوئے اور بائیں طرف جانے لگے. میری طرف دیکھا تو میں ساتھ ساتھ میں چلتا رہا, تو میرا ہاتھ پکڑ لیا. اس وقت حج میں میری والدہ بھی ساتھ میں تھی, اہلیہ بھی ساتھ میں تھی. اب ساتھ ساتھ میں چلتے رہے, بات چیت ہوتی رہی, کون ہو, کہاں سے آئے ہو. مختصر سا میں نے تعارف دیا. مجھے اپنے ساتھ ہوٹل تک لے گئے, کمرے تک لے گئے. کمرے میں بیچ میں پردہ لگا ہوا تھا. ایک طرف ان کے گھر کی خواتین تھیں اور ایک طرف بیٹھے, بات چیت ہوئی. تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. حضرت فرمانے لگے کہ استخارہ کر لو. تو میں نے کہا حضرت ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ درکار خیر ہیچ حاجت استخارہ نیست, کہ بھلائی کے کام میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے حضرت آپ مجھے بیعت کر لیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں استخارہ کر لیتا ہوں. تو کچھ بولنے کی جگہ نہیں تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت. کہنے لگے آج جہاں ملاقات ہوئی تھی کل اسی جگہ ملاقات کریں گے. دوسرے دن میں بہت تڑپ کے ساتھ پہنچا. حضرت سے ملاقات ہوئی. میں جواب سننا چاہتا تھا کہ حضرت نے استخارہ کیا اور استخارے میں کیا اشارہ ملا. تو حضرت نے مجھے قریب بلا کر کے کہا کہ استخارے میں اچھا اشارہ ملا ہے. آپ یقین مانیے طبیعت ایسی خوش ہوئی کہ زندگی میں کبھی کبھی ایسی خوشی ملتی ہے. پھر حضرت نے کہا کہ یہاں پر نہیں, ہوٹل پر روم پہ استخارہ وہاں بیعت کریں. تو میں نے کہا کہ حضرت میرے ساتھ میری والدہ بھی ہیں, میری اہلیہ بھی ہے. میں نے تذکرہ کیا تھا تو وہ بھی بیعت ہونا چاہتی. کہنے لگے ٹھیک ہے لے کر کے آ جاؤ. تو میں پھر گیا, اماں کو اور بیوی کو دونوں کو لے کر کے حضرت سے ملاقات کے لیے بلڈنگ میں کمرے تک پہنچا.
اور پھر حضرت نے ہم تینوں کو بیعت فرمایا، اور اس کے بعد کچھ معمولات دیے اور کہا کہ ملتے جلتے رہو۔ مالیگاؤں کے جو احباب ہیں، ضیاء بھائی بھی ہیں، وہ جانتے ہیں، جب ہم لوگ ان کی مجلس میں جاتے تھے تو حضرت اپنی دائیں طرف بٹھاتے تھے، اور کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو کہتے تھے کہ مفتی صاحب سے پوچھو۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم کون ہو، یعنی اتنا تعلق اور اتنی محبت، بازو میں بٹھانا، اور پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ پوچھے تو یہ کہنا کہ مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھو۔ ظاہر بات ہے مجھ جیسے شخص کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ درمیان میں ایک ایسا حادثہ بھی پیش آیا کہ حضرت ناراض ہو گئے۔ مجھے زامبیا بلایا تھا رمضان میں، اور بدقسمتی سے میں جا نہیں سکا۔ کوشش میں نے کی لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ یہ 2009 سے 14 کے درمیان کی بات ہے۔ میں جا نہیں سکا، حضرت کو اس کا ملال ہوا، اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ اب پہلے جیسی کیفیت نہیں رہی۔ حج پر میں نے ملاقات کی، ضیاء بھائی ساتھ میں تھے، ہم لوگ حضرت کی مجلس میں گئے۔ میں نے ضیاء بھائی کو بتایا بھی کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ ہم لوگ گئے، خاموشی سے ہم لوگ ایسے بیٹھ گئے۔ حضرت نے قریب نہیں بلایا، بازو میں نہیں بٹھایا۔ اب ظاہر بات ہے جو کیفیت میری تھی میں ہی جانتا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ حضرت کو میں اپنی غیر حاضری بتا دوں کہ میں کیوں نہیں آ سکا۔ مجلس ختم ہو گئی تو میں نے حضرت سے ملاقات کی، اور حضرت سے میں نے تذکرہ کیا کہ حضرت آپ نے مجھے حکم دیا تھا زامبیا حاضری کا، میں نہیں آ سکا، تو میں کیوں نہیں آ سکا اس کے لیے آپ سے تنہائی میں تھوڑا سا وقت چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک، آپ فجر کی نماز سے پہلے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں بیٹھتا ہوں، آپ وہاں آؤ۔ میں گیا، ملاقات ہوئی، حضرت نے کوئی توجہ نہیں کی، میں رہا، فجر کی نماز ہو گئی۔ فجر کی نماز کے بعد پھر حضرت نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ آؤ۔ پھر میں گیا، سامنے بن داؤد کی جو بلڈنگ ہے اسی بلڈنگ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جا کر کے حضرت سے میں نے پوری رودات سنائی۔ پوری رودات سننے کے بعد قصہ مختصر یہ کہ ناراضگی ختم ہو گئی۔ ناراضگی ختم ہونے کے بعد میں نے کہا کہ حضرت میری جو پہلے کیفیت رہتی تھی اب وہ کیفیت نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے دل بجھ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ مغرب بعد مطاف میں جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں پر آؤ۔ اس وقت آج کا جو نظام ہے حرم کا، یہ نظام نہیں تھا، کبھی بھی جاؤ کبھی بھی آؤ، اور سختی نہیں تھی، بہت زیادہ سہولت تھی۔ میں گیا، حضرت نے
بازو میں بٹھایا بائیں طرف، ایسے سامنے بیت اللہ تھا، مطاف میں پیچھے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سے کہنے لگے کیا کہہ رہے تھے؟ تو میں نے پھر وہی اپنی کیفیت بتائی کہ حضرت ایسا لگتا ہے جیسے دل بجھ گئے، اور ہم نے جو تصوف و سلوک کی نسبت سے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ دل جاری ہوتا ہے، دل جاری ہوتا ہے، یعنی دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، زبان نہیں۔ زبان سے تو کوئی بھی ذکر کر سکتا ہے، دل پر تو کسی کو اختیار نہیں، لیکن دل جاری ہوتا ہے، ایسا ہم نے بزرگوں سے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ کیسے ہوتا ہے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت نے میری طرف ایسے دیکھا اور اس کے بعد کہنے لگے کہ 4 ویلر جب اس کی بیٹری اتر جاتی ہے تو گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوتی، معلوم ہے؟ میں نے کہا جی حضرت۔ بولے اس گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کے لیے میکینک لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک دوسری بیٹری لے کر کے آتے ہیں جو پہلے سے فل چارج ہوتی، اور پھر اس کے بعد کنیکشن دے کر کے اس گاڑی کو اسٹارٹ کیا جاتا ہے، اور جب گاڑی اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کو بند نہیں ہونے دیتے، اس کو چلنے دیتے ہیں کہ پھر جو بیٹری گاڑی کے اندر ہے وہ چارج ہو جائے، اور ایک مرتبہ پھر جب وہ چارج ہو جاتی ہے تو گاڑی چلتی رہتی ہے، جب چاہو اسٹارٹ کر لو، جب چاہو بند کر لو۔ میں نے کہا جی حضرت۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کہ معمولات چھوٹ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں حضرت، معمولات نہیں چھوٹے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی توجہ ہٹ گئی تھی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر ایسے انگلی انہوں نے سے رکھی اور پھر کہا اللہ اللہ اللہ۔ تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے دل جاری ہو گیا، اور ایسی کیفیت ہو گئی کہ میں اس کو الفاظ میں بتا نہیں سکتا۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کہ اب گاڑی اسٹارٹ ہو گئی ہے، گاڑی بند مت ہونے دینا۔ پھر روزانہ حرم میں اسباق دیتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ساتھ میں لے گئے، اور جس جگہ قیام تھا وہاں پہنچے، اور خلافت دینی چاہیے تو میں نے لینے سے انکار کر دیا کہ حضرت میں خلافت نہیں لوں گا، میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، میں خلافت نہیں لوں گا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر مغرب بعد حرم میں ملاقات ہوئی، ساتھ میں دائیں طرف بٹھایا اور مجھ سے کہا کہ صافہ باندھا کرو، صافہ باندھا کرو۔ میں نے کہا حضرت صافہ باندھنا اور انگوٹھی پہننا یہ سنت خصوصی ہے، سنت عمومی نہیں ہے کہ کوئی بھی صافہ باندھے اور کوئی بھی انگوٹھی پہنے۔ اب مغرب بعد ہم لوگوں کی اس مسئلے پر بات چیت شروع ہوئی، اور عشاء کی اذان تک اس پر بحث ہوتی رہی۔ میں کہتا تھا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں باندھتے تھے، شاہ ابرار الحق صاحب نہیں باندھتے تھے، فلاں بزرگ نہیں باندھتے تھے، قاری صدیق صاحب باندھوی نہیں باندھتے تھے، حکیم اختر صاحب نہیں باندھتے، ایسے بات چیت چلتی رہی، بحث ہوتی رہی۔ آخر میں جب اذان ہونے لگی تو خاموش ہو گئے۔ اذان ختم ہونے کے بعد کہنے لگے کہ مفتی صاحب، ہم جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں۔
حقیقت تو اسے کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا حضرت اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ پوچھنے لگے کہ مدینہ منورہ کب جاؤ گے؟ تب جو پروگرام تھا وہ پروگرام میں نے بتایا، ٹھیک ہے وہاں ملاقات کریں گے۔ مسجد نبوی میں ملاقات ہوتی رہی، مجلس میں ہم لوگ بیٹھتے رہے، پروگراموں میں جاتے رہے۔ پھر ایک مرتبہ کہنے لگے کہ چلو روضہ مبارک پر جائیں گے، تو روضہ مبارک پر مجھے اپنے ساتھ لے کر کے گئے اور ایک بہت عجیب بات کہی۔ کہنے لگے کہ ہمارے بڑوں کا معمول رہا ہے کہ اپنے مریدین اور متوسلین میں جن کے بارے میں انہیں حسن ظن ہوتا ہے انہیں لے جا کر روضہ مبارک پر پیش کرتے ہیں۔ میں تم کو لے کے آیا ہوں۔ روضہ مبارک کے سامنے جو ایسا ستون ہے اس سے لگ کر کے تقریباً 10-15 منٹ ہم لوگ کھڑے رہے۔ اس کے بعد وہاں سے پھر ہم لوگ ہٹ گئے۔ بڑی عجیب و غریب شخصیت تھی۔ ہم لوگ نہیں اندازہ کر سکتے اللہ نے کتنی خوبیوں سے نوازا تھا۔ اور ابھی جو بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ عام طور پر پیروں کے جو حلقہ ارادت کے لوگ ہوتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں، عقیدت مند ہوتے ہیں لیکن خود جاہل ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت سے مرید ہونے والے، تعلق بنانے والے بڑے بڑے علماء کو ہم نے دیکھا، دنیا بھر کے علماء کو دیکھا، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ علماء کسی شخص کی نسبت کا، کسی شخص کے علم کا جلدی اعتراف نہیں کرتے، آپس میں بھی ایک دوسرے کے متعلق جلدی قائل نہیں ہوتے۔ لیکن یہ چیز ہم نے دیکھی کہ حضرت سے دنیا بھر کے اپنے اداروں کے شیخ الحدیث، ادارے کے محتمم، استاذ حدیث، صاحب نسبت لوگ آ کر کے ملاقات کرتے تھے اور پھر بیعت ہوتے تھے۔ وہ حضرت کا انتقال ظاہر بات ہے یہ معمول کی بات ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اور اس دنیا میں اللہ پاک اگر کسی کو ہمیشہ کی قیامت تک کی زندگی دیتے تو اس کے اولین حقدار ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن 63 سال کی عمر مبارک گزار کر اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے۔ جانا سب کو ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، لیکن اللہ نے جو محبوبیت حضرت کو عطا کی تھی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ان کے نام کے ساتھ جن لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ محبوب العلماء والصلحاء، غلط نہیں۔ علماء ان سے محبت کرتے تھے، اللہ کے نیک بندے ان سے محبت کرتے تھے۔ میں نے حرم میں دیکھا
لوگ ایسی عقیدت سے بیٹھ کر کے حضرت کو دیکھتے رہتے تھے کہ ان کو دیکھ کر کے اندازہ ہوتا تھا کہ یار کتنی عقیدت اور محبت سے لوگ حضرت کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بس میں نہیں تھا، ورنہ نماز جنازہ کے لیے جاتے، حالات اجازت نہیں دیتے۔ حضرت کا جانا معمول کی بات ہے، لیکن ایسی شخصیات صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ اقبال نے کہا ہے نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اللہ نے جو خوبیاں، جو صفات عطا کی تھی، کروڑوں لوگوں نے حضرت سے فیض حاصل کیا۔ ایک بہت بڑے مجمع کو کہیے، بہت بڑی تعداد میں انسانوں کو کہیے جنہوں نے حضرت سے تعلق قائم کر کے اپنی اصلاح کی، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے راضی اور خوش ہوتا ہے تو جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بندہ ہمیں محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل محبت کرنے لگتے، فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو فرشتے پھر اس شخص سے محبت کرتے۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر توزع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے زمین میں محبت اور قبولیت اتار دیتے، رکھ دیتے۔ پھر جس نے دیکھا وہ بھی محبت کرتا ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی محبت کرتا ہے۔ اب اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت کو دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھانا۔ تھوڑے لوگ ہیں، 25 لوگ بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا، آج اس مجمع میں ایک بہت بڑی تعداد ان کی محبت ہے تو آپ تشریف لائے۔ اگر محبت نہیں ہوتی، آپ نہیں جانتے ہوتے تو اس پروگرام میں نہیں آتے۔ جنازے میں جو مجمع تھا، اتنا مجمع شاذ و نادر کسی کے جنازے میں ہوتا ہے۔ یہ وہی قبولیت کی بات ہے جو اللہ نے اپنے اس بندے کے لیے زمین میں اتار دی تھی۔ جانا برحق ہے۔ میں نے حدیث پڑھی، ان للہ ما اخذ، وہ بھی اللہ ہی کا ہے جو اللہ نے لیا، وَلَهُ مَا آتا، اور وہ بھی اللہ ہی کا ہے جو اللہ نے دیا، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور کائنات کی ہر شے اللہ نے اس کے لیے ایک مدت مقرر کی، جانا ہے اس کو۔ پھر فرمایا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، جب اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آئے تو صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے نیکی کی امید رکھو۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کسی مصیبت زدہ شخص کی تعزیت کی جائے تو اس مصیبت زدہ شخص کو صبر کرنے پر اللہ جو اجر دیتا ہے، وہی اجر اس کو تسلی دینے والے اور اس کی تعزیت کرنے والوں کو بھی اللہ پاک عطا کرتے۔ اسی لیے تعزیت مسنون عمل ہے، تعزیت مسنون عمل ہے جو کرنا چاہیے۔ آج اس موقع پر ہم سب تعزیت کے محتاج ہیں، تعزیت کے مستحق ہیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو تعزیت اور تسلی کے جملے کہہ رہے ہیں، بات کہہ رہے ہیں، ورنہ ہم میں کا ہر شخص خود یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعزیت اور تسلی کا عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حضرت کا نعم البدل عطا فرمائے۔
حضرت کی شخصیت معمولی شخصیت نہیں تھی، ہم لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اللہ نے کتنا نوازا تھا، اور اللہ نے کتنا وقار، چہرے پر کتنی نورانیت اللہ پاک نے عطا کی تھی، دیکھو تو بس جی چاہتا تھا کہ دیکھتے رہیں۔ حضرت کے سانح ارتحال کی خبر ملتے ہی ایسی کیفیت ہو گئی کہ پھر اب کیا کہیں، کس سے کہیں، اپنا غم بانٹنا ہو، ہلکا کرنا ہو، کیسے کریں۔ میں ناگپور میں تھا، اسمبلی اجلاس چل رہا تھا، وہ دن کیسے گزرے ہیں میں جانتا ہوں، لیکن صبر کے علاوہ چارہ نہیں۔ اور قرآن کریم کی آیت آپ نے مفتی حسنین صاحب سے سنی کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا کرتا ہے، بے حساب اجر عطا کرتا ہے۔ اور بہت مشہور آیت کا ٹکڑا ہے، اکثر لوگ کو یاد ہوگا، ہم لوگ بولتے بھی ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جانا کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے اس آیت کے ٹکڑے کا جو معنی و مفہوم ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہمیں اس کی عظمت کا اندازہ نہیں۔ آپ صبر کیجئے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا من کان للہ کان اللہ لہو، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ اگر کسی کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اگر کسی کے ساتھ ہے، پوری کائنات مل کر کے اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ صبر کرنا ہے، ظاہر بات ہے، الصبر عند الصدمۃ الاولی، جس وقت مصیبت پیش آئی ہے اسی وقت صبر کرنا ہے، بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے نا، کون ہمیشہ زندگی بھر روتا رہتا ہے، سب کو صبر آ جاتا ہے۔ یہ موقع ہے صبر کرنے کا، اللہ ہم تمام کو صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حضرت کا نعم البدل عطا فرمائے۔ جو راستہ حضرت نے آج کروڑوں لوگوں کو دکھایا ہے، اس راستے پر ہم چلتے رہیں، اپنی اصلاح کرتے رہیں، اور اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی، اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی۔ جن سے بھی آدمی بیعت ہوتا ہے، کچھ معمولات دیے جاتے ہیں، ان معمولات کی پوری پابندی کرنا چاہیے، کبھی ناغہ نہ ہو، سفر ہو، حضر ہو، کہیں بھی رہیں، معمول پورا کرنا چاہیے۔ اور آدمی جب معمولات پورے کرتا رہتا ہے تو اس کے اثرات بہت زبردست ہوتے، اور اگر ناغہ ہوتا رہے تو پھر وہ بات نہیں آتی۔ پابندی ہونا چاہیے، اور بیعت کا یہ عمل مسنون عمل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ آج جو تصوف و سلوک کے سلسلے ملتے ہیں، اس میں نقش بندیہ سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب نے بہت عجیب بات کی، 22 جمادی الاولی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کا دن، اور نسبت کی بات ہے، تعلق کی بات ہے، عجیب اتفاق ہے، 22 جمادی الاولی کو حضرت کا بھی وصال ہوا، جمادی الاخری۔
اصل میں یہ جمادی الاول نہیں ہے، یہ جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخریٰ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو 22 جمادی الاخریٰ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، اور یہی حضرت کو بھی اللہ پاک نے دیا، نسبت کی بات ہے۔ ابھی کسی نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے پر حضرت بہت دل گرفتہ ہو جاتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نسبت تھی اور حضرت سے جو حضرت ابوبکر صدیق سے جو تعلق تھا، وہ آدمی ایسے سامنے بیٹھ کے دیکھے اور سنے تو اندازہ ہوتا ہے۔ جانا برحق ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کب جانا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ پچھلے 1 سال پہلے مجھے ہارٹ اٹیک آیا تھا، دل کی حرکت بند ہو گئی تھی۔ وہ جو تاریکی اور وہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہوگا تھوڑا سا محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے جب دل بند ہو گیا تھا تو کیا ہوتا ہے محسوس ہوا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، بس جب بلانا آئے گا جانا ہے۔ نیک اور خوش نصیب شخص وہ ہے جو ہر وقت جانے کے لیے تیار رہے، تیاری مکمل ہے، بیگ ریڈی ہے، سفر کا بلانا ہوا بیگ اٹھائے نکل پڑے۔ تو جانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو تیار رہنا چاہیے، ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کر کے آدمی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور نیکی کے راستے پر چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور امت کو اللہ تعالی حضرت کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اس کی نعمتیں لامحدود ہیں، اور وہ اس پوری کائنات کا جہاں خالق اور مالک ہے وہیں رب بھی ہے۔ ہماری ہر ضرورت اللہ پاک پوری کرتے، انشاءاللہ امت کو اللہ پاک بدل عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اشک پہ